بعض لوگ ادھر ادھر دیکھتے مجلس میں، ادھر دیکھ رہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھائی ادھر کیا دیکھ رہے ہو، وہیں چلے جاؤ. ایک صاحب کو فرمائے وہاں کیا دیکھ رہے ہو، وہیں چلے جاؤ جہاں دیکھ رہے ہو. تو ہم نے کہا کسی کو بھائی ایسے مت سنو واعظ، بلکہ توجہ سے سنو. تو یہ اپنا ایک قسم کا احتجاج ریکارڈ نہ کراؤ. ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے کوئی مطالبات منوانا چاہتے ہو. اگر میرے مطالبات نہیں مانے گئے تو میں بس ایسے ہی بے توجہی کے ساتھ بیٹھوں گا. تو کہا کہ وہ دوست آنے والے تھے. میں نے کہا اگر سب کے دوست آنے والے ہیں سارے الٹے ہو کے بیٹھ جائیں، یا پھر ایک آدمی ایسا جو سب کا دوست ہے وہ آنے والا ہے تو سارے جناب وہیں منہ کر کے بیٹھ جائیں الٹے ہو کے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ وہ تو آ جائے گا، اس کو ہماری دیکھنا تھوڑا لائے گا. وہ تو آئے گا تو سو آئے گا. لہو لعب فضول کاموں سے بچنا چاہیے. اس کا کیا حاصل ہے؟ بعض کسی کا انتظار کرتے ہیں، سڑک پہ کھڑے ہیں دیکھے جا رہے ہیں، 100 بدنگاہی ہو گئی. وہ تو اپنے وقت پہ ہی آئے گا. رکشوں میں بھی جھانک رہے ہیں، ٹیکسیوں میں بھی جھانک رہے ہیں، بسوں میں بھی جھانک رہے ہیں، موٹر سائیکلوں میں بھی دیکھ. یہ کون سا انتظار کرنے کا طریقہ ہے بھائی؟ کہ اللہ کو ناراض کرو، 100 بدنگاہی کرو، 1000 بدنگاہی کرو، پھر دوست سے ملو. یہ کون سے دوست سے ملاقات کا طریقہ؟ اس کو صحیح ایڈریس بتا دیں، بس آرام سے نظر جھکا کے بیٹھ جائیں، وہ آ جائے گا، مل جائے گا. آج کل فون کی سہولت کیا صرف نیٹ کی بدماشیوں کے لیے فون ہی ہے؟ کوئی اچھے کاموں کے لیے بھی تو ہوگا. اچھے کاموں کے لیے ہم استعمال کریں. حرم جاتے ہیں وہاں بھی ہم دوستوں کو بتاتے ہیں بھائی گھر والوں کو کوئی سادہ فون دے دو. ایسا نہ ہو کہیں تم مسجد نبوی کے باہر خواتین والے پورشن میں جا کے باہر کھڑے ہوئے بس ہزاروں عورتوں کو دیکھتے ہی رہو، ساری برقعے میں اپنی بیوی کی طرح ہی لگ رہی ہیں لیکن بیوی نہیں آ رہی. تو اس کا کیا فائدہ بھائی؟ کوئی فون کر کے بتا دے میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں، دروازہ نمبر یہ ہے، یہ فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں، بس آ جاؤ باہر، نظر جھکا کے بیٹھ جائیں آرام سے. وہاں پیسے خرچ نہیں ہوتے. نانی بڑھتی ہے کہ بھائی یہ پیسے 100 ریال یا 50 ریال کیسے خرچ کروں. ایمان بچانے کے مصرف میں خرچ کریں، ایمان بچانے کے مصرف میں خرچ کریں نا پیسے. یہ اسراف تھوڑا ہے، یہ تو ضروری خرچ ہے، ضروری خرچ ہے.